بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حیدر جعفری 2019 کی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، ان تمام ذائچوں پہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن پش کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں. اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے تیسرے سٹار جیمنائی. سوئس اسٹرالوجی میں ایک دفعہ سٹارز کی رینکنگ اینڈ ریٹنگ کے اوپر جو ہے وہ چارٹ بنایا گیا تھا. تو بیسٹ کوالٹیز کا جو سٹار جو ٹاپ آف دا لسٹ تھا وہ جیمنائی تھا. اس کی کیپیسٹیز، پازیٹیوٹیز، نیگیٹیوٹیز، ہینڈلنگ سچویشنز، بہت سارے ایسپیکٹس کے بنیاد پہ بنایا گیا تھا. زیادہ تر ایریز زیادہ دراز قد ہوتے ہیں، مضبوط جسم والے ہوتے ہیں، سٹریس ٹیکرز ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھ کے پینک نہیں ہوتے. حالات جب تک ورس نہ ہو جائیں تب تک یہ ڈاؤن پہ نہیں آتے، چھوٹی موٹی چیزوں کو سمجھتے کچھ نہیں ہے. اور یہ واحد سٹار ہے جو ایک ہی وقت میں دو انٹائرلی ڈفرینٹ چیزوں کو کامیابی کے ساتھ کر سکتے. ملٹی ٹاسکنگ کی آپ سمجھ لیں کہ بوم کے اوپر ہوتے ہیں. عموماً فیئر کلر ہوتا ہے ان کا، اور بعض اوقات ایکسٹریم جسے میں کہتے ہیں کہ ناممکن حد تک سیاہ بال بعض اوقات ان کے ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز ان میں فیمنزم جو ہے وہ بڑا ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے. یعنی اس سٹار کی خواتین جو ہیں ان میں خوبصورتی کا جو لیول ہے، گڈ لکنگ کا جو لیول ہے وہ سب سے زیادہ ہے. گڈ لکنگ کا جو چارٹ بنایا گیا ہے 12 سٹارز کا، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سب سے زیادہ گڈ لکنگ لوگ جیمنائی میں ہوتے ہیں. مطلب موسٹلی دنیا میں جو خوبصورت لوگ ہیں اگر ان کا سٹار چیک کیا جائے، زوڈک سٹائن چیک کیا جائے، تو سب سے زیادہ لوگ جیمنائی میں خوبصورت ہیں. ان کی آنکھیں، ان کی سکن، ان کی ٹون بہت خوبصورت ہوتی ہے. یعنی 12 سٹارز میں سے گڈ لکنگ کے لیول پہ یہ پہلے نمبر پہ سٹینڈ کرتے ہیں. ہیلتھ ایشوز ان کو کچھ زیادہ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی یہ مطلب کچھ چھوٹی موٹی ہیلتھ میں پھنستے رہتے ہیں. ہیلتھ کے لیول کے اوپر یہ 4تھ لیول پہ ہیں. یعنی 12 سٹارز میں سے چوتھا ہیلدی سٹار جو ہے وہ جیمنائی. ان میں جو چیزیں سینسٹیو ہوتی ہیں وہ سینسٹیو ان کے چیسٹ لیول کے اوپر انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. چیسٹ ان کی عام دوسرے سٹارز کی نسبت تھوڑی سینسٹیو ہوتی ہے. دوسرا ان کے ساتھ امنیشیا یعنی تھوڑی بھولنے کی بیماری جب بڑی ایج میں جاتے ہیں تو اس کا امکان ہوتا ہے. اوور آل بڑی بیماری ان کو کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا ان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. یہ اوور ویو میں آپ کو مطلب 2019 کے ذائچے سے پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ سٹار کی کیپیسٹیز اینڈ کوالٹیز کا اندازہ ہو جائے اور پھر ہم 2019 کے حوالے سے اس کی بات کریں. یہ بڑے ٹاپ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، لیکن طبیعت میں ایک لاؤبالی پن، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو غیر سنجیدگی سے لینے کا ان کے اندر ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اپنے پروفیشنلزم کو ڈاؤن کر لیتے ہیں. یہ 9th پروفیشنل بنتے ہیں اپنی کیپیسٹیز کی وجہ سے 12 سٹار میں، یعنی 9ویں نمبر پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھے سوشل سروسز کے لوگ ہوتے ہیں کہ سوشل ورکس میں، سوشل سروسز میں، NGOs میں کوئی سٹاف جو ہے سروسز جو ہوتا ہے مطلب پوسٹ سیل سٹاف یا کال سینٹر ایجنٹس وغیرہ، اسٹاک ایکسچینج کے بروکرز بہت اچھے ہوتے ہیں. ریسکیو ورکرز یہ بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹورزم میں یہ بہت کمال کا کام کر سکتے ہیں. یہ ساری کیپیسٹیز جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے 2019 ان سب کیپیسٹیز کو بوسٹ پہ لے کے آیا.
جیسے ہم نے 2019 کی بات کی تھی کہ یہ 19 کا ہندسہ 1 to 9 یعنی تمام اچھائیاں اور تمام نیگیٹیوٹی کو ساتھ لے کے آ رہا ہے. یہ بہت بوسٹ کا ٹائم ہے. نیگیٹیوٹی بھی بوسٹ کرے گی, پازیٹیوٹی بھی بوسٹ کرے گی, روحانیت بہت بوسٹ کرے گی. اسپرچل جو لوگ ہیں خاص طور پہ جیمنائی میں, یہ لوگ جو اسپرچل پریکٹسز میں ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے. 2019 کے حوالے سے ان کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں, جو ان کو سپورٹیو چیزیں ہیں وہ بتا دوں, اس کے بعد پھر میں ذائچے کی بات کرتا ہوں. ایئر سائن ہے, گو گیٹرز ہوتے ہیں, یعنی اگر یہ شاپنگ پہ جائیں تو جو سودا یا جو شاپنگ کرنے کے لیے مائنڈ بنا کے جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں خرید چکے ہوتے ہیں. یعنی اپنا میجر گول یہ جو ہے یہ چینج کرتے رہتے ہیں. سو ایسی کوئی فیلڈ جس میں ایک ہی کام بار بار کرنا پڑے یا ایک سیٹ پیٹرن پہ کام کرنا پڑے, یہ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں. جو ان کو کلر 2019 کے حوالے سے راس آئے گا وہ لائٹ شیڈز ہیں سارے. ویسے تو ان کا اپنا ڈارک گولڈن شیڈز ہیں, یلو کے, گولڈن, ریڈ, ان کو اپنا یہ بیسیکلی یہ اوپن جو جسے ہم کہتے ہیں نا شاکنگ کلرز, ان میں یہ بہت فٹ رہتے ہیں. لیکن 2019 میں اگر یہ شاکنگ پہ جائیں گے تو تھوڑا سا دباؤ بنے گا. سو لائٹ شیڈ, وائٹ, اسکائی بلو, کریم کلر, یہ ان کے لیے 2019 میں بہت اچھا ہے. 2019 میں اگر یہ جیم پہننا چاہیں تو ویسے تو ان کو سب سے زیادہ جو راس آتا ہے وہ جیڈ ہے, اس کے بعد فیروزہ ہے. لیکن اگر یہ 2019 میں در نجف پہن لیں, سفید کلر کا در نجف, تو وہ ان کے لیے بہت بہترین ہے. میسکولینٹی کا یہ سال ہے, میسکولن پازیٹیوٹیز جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پرو ایکٹیو اپروچ, وہ ان میں بہت بنے گی کیونکہ یہ سال جو ہے وہ میسکولینٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو پرو ایکٹیو اپروچ, بزنس, آگے بڑھ کے کام کرنا, سپورٹ, جو مردانہ وجاہت کی چیزیں ہیں وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کریں گی. جیسے ہم نے ان کا پہلے اوور ویو میں بتایا کہ ان کے لنگز یعنی پھیپھڑے جو ہیں وہ سینہ یعنی سینے میں چیسٹ میں ان کے جو پھیپھڑے سب سے زیادہ جو ہیں وہ سینسٹیو ہوا کرتے ہیں, اس لیے ان کو پرابلم ہوتی ہے. 2019 میں سوائے پھیپھڑوں کے, ہاتھ کے اور کمر کے یعنی بیک, ہینڈ اینڈ لنگس, یہ سینسٹیو ہے. اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی بھی کوئی بیماری, کوئی فنگل انفیکشن کچھ بھی ہو تو اس کو لائٹ مت لیجیے گا, اس کا میڈیکل ایگزامن پورا مکمل طور پہ کروائیے گا تاکہ آنے والے وقت میں اس سے محفوظ رہیں. جب ہم جیمنائی کی ہیلتھ کا ذائچہ ڈسکس کریں گے تو اس کو مزید تفصیل سے بیان کر دیں گے. جیسے ہم نے پچھلے سال عرض کیا تھا کہ چاندی کی کوئی چین, انگوٹھی, بریسلیٹ کچھ پہن لیں تاکہ وہ جو نیگیٹو وائبز آپ کے اوپر آئیں وہ ان سے آپ محفوظ رہ سکیں. اس سال 2019 کے حوالے سے جو سوٹیبل ترین میٹل ہے وہ چاندی اور پلیٹینم. پلیٹینم جو ہے اس کی کوئی انگوٹھی, بریسلیٹ, چین وغیرہ پہن لیں, بہت بہتر ہوگی. جو فزیکل آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ اس وقت سوچوں سے بھری ہوئی ہے. تھنکرز, پلانرز, لانگ ٹائم پلاننگ کا ٹائم ہے, لانگ ٹائم پلاننگ کریں, بہترین رہے گا. اگر گھر میں کوئی لانز وغیرہ میں یا باہر کھجور کا کوئی درخت یا پودا لگا سکیں, گوشت پہ پھل لگے یا نہ لگے لیکن کھجور کا درخت موجود ہو تو ان کو بہت سود کرے گا. یا پھر گھر میں وہ سوسن فلاور ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, سوسن فلاور یا جسے گل بنفشا کہتے ہیں, بنفشے کے پھول جسے ہم کہتے ہیں, وہ اگر گھر میں کچھ پودے رکھ چھوڑیں تو جب ان پہ پھول کھلیں گے تو بڑا سودنگ افیکٹ ہوگا آپ کے ارد گرد کی وائبس میں. اللہ تعالیٰ نے کائنات ایک دوسرے سے سنکرونائز کر کے بنائی ہے, یعنی یہ نباتات, حیوانات آپ کے ارد گرد رہنے والے, آپ کی ہوا, آپ کا ہورائزن آپ کو سود بھی کرتا ہے اور ڈپریس بھی کرتا ہے. جیسے بعض اوقات کسی جگہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یار یہاں کوئی بہت خوشگوار کوئی
کرم، کوئی رحمت، کوئی اس قسم کی آپ کو اندر سے فیلنگ آتی ہے پازیٹیوٹی کی، سکون کی فیلنگ جسے ہم کہتے ہیں، جیسے کسی دربار پہ چلے جائیں یا کسی مقدس جگہ پہ چلے جائیں. اسی طرح کسی آپ ایک جگہ جاتے ہیں جہاں پہلے نہیں گئے ہوتے تو وہاں آپ سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی وحشت ہے یا کچھ دباؤ ہے یا کچھ ہے، تو وہ اس قسم کی فیلنگ جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا کرتی ہے. تو ان کے اندر ویسے ہی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جب یہ سوسن فلاور اور گل بنفشہ کھلے گا تو ان کو بہت بہترین کرے گا. چاند کی 14 تاریخ 2019 کے حوالے سے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے لیے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ بہت کرم کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی پہلے بھی اللہ نے کوئی کمی نہیں ہونے دی اور اب بھی نہیں ہونے دے گا. 2019 کے حوالے سے جو بیسٹ لکی ڈے ہے وہ بدھ کا بنے گا، اور عدد جو لکی بنے گا وہ 5 بنے گا. بیسیکلی 5 انپریڈکٹیبل عدد ہے. اگر یہ پازیٹیو ہو جائے تو بہت عروج پہ لے جاتا ہے، اور اگر یہی نیگیٹو ہو جائے تو یہ بہت زوال پہ لے جاتا ہے. یعنی اگر 1 سے 9 تک گنتی میں دیکھیں تو 5 بالکل سینٹر میں آتا ہے، 4 ان سے اس سے پہلے ہوتے ہیں اور 4 بعد میں ہوتے ہیں. یہ بالکل سینٹر کا. اگر یہ 5 پازیٹیو ہو جائے تو یہ عروج کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر یہی زوال کی طرف لے جائے تو بہت ڈاؤن فال پہ آتا ہے. لکی الفابیٹ KNQ ہے. ہیلتھ کی میں نے پہلے بھی بات کر لی. تھوڑی سی پرابلمز تو یقیناً ان کے لیے چل رہی ہیں، ان کو ایشوز آتے ہیں. ڈائٹ کے حوالے سے جیسے میں نے سینے اور اس کی بات کی، تو ان کے لیے بہترین جو ڈائٹ 2019 میں سوٹیبل ڈائٹ رہے گی وہ دودھ، شہد اور سلاد ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دودھ، شہد اور سلاد مکس کر کے کھا لیں، نو. کبھی سلاد کھا لیں، کبھی دودھ پی لیں، کبھی شہد یوز کر لیں. یعنی اوور آل 2019 میں اس ڈائٹ کو بائی اینڈ بائی اپنے ساتھ رکھیں. پیٹس کے حوالے سے بات کر لیں تو 2019 میں سب سے زیادہ لکی پیٹ جو رہیں گے وہ گرین پیرٹس، سبز طوطے سب سے زیادہ لکی یہ رہیں گے. صدقہ جو 2019 کے حوالے سے بنے گا وہ زرد کپڑے کا بنے گا. اور سورت جو قرآن پاک کی 2019 کے حوالے سے جیمنائی کو سب سے زیادہ میچ ہے وہ سورہ قریش ہے. لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. جو سورہ قریش کو دن میں 1 مرتبہ صرف تلاوت کر لیں اینڈ دیٹس اٹ. زیادہ پڑھائی آبویسلی اس کے اندر جو ہے نا وہ طاقت ہوتی ہے، ریڈیشنز ہوتی ہیں جو انسان کو ڈاؤن فال کی طرف لے جاتی ہیں. اب ہم 2019 کے ان کے شخصیت کے ذائچے کی بات کر لیں تو جنوری، فروری اور مڈ آف مارچ یہ ایوریج رہے گا ان کے لیے، کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں. لیکن مارچ کے بعد انتہائی کامیابی کے ٹائم شروع ہوگا، جو کہ 19 مارچ کے بعد جب سٹارز اپنی پوزیشن بدلیں گے تو بڑی زبردست سچویشن ہوگی. اور خاص طور پہ جب 21 مارچ کو نوروز کے بعد سچویشن ساری چینج ہوگی تو ان کے لیے بہت عروج کا ٹائم شروع ہو جائے گا، غیر متوقع کامیابیاں ملیں گی. ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ سے منسوب ہے، یہ سال پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں. تو پازیٹیو فورسز اور نیگیٹیو فورسز جب آمنے سامنے ہوتی ہیں تو غیر ضروری اضطراب جو ہے وہ بن جاتا ہے. چیزیں ٹھیک بھی ہوں تو انسان سوچتا رہتا ہے، تو اس کے لیے احتیاط کر لیں. مارچ تک خود اعتمادی میں کمی رہے گی، ان کو بہت زیادہ اپنے اوپر کانفیڈنس شاید محسوس نہ ہو، لیکن مارچ کے بعد بتدریج یہ خود اعتمادی اپنے عروج پہ چلی جائے گی، اور پھر اس لیول پہ چلی جائے گی کہ حد سے زیادہ خود اعتمادی نقصان دہ ثابت ہو. مطلب انسان یہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بعض اوقات ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں یا بالکل نیچے چلے جاتے ہیں یا بالکل اوپر چلے جاتے ہیں. جب حد سے زیادہ ایکسٹریم میں جو ہے نا وہ سوچ آئے گی کہ میں بہت زیادہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں تو اس وقت انسان گر جاتا ہے. تو احتیاط بہت ضروری ہے. کسی روحانی گائیڈ کی بہت ضرورت ہے. کسی سے بھی کوئی بھی اگر اس فیلڈ کو جاننے والا ہے تو اسے اپنا کوئی حصار کروا لیں، بہت ضروری ہے. روحانیت کا ایلیمنٹ بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے.
ایسی صورت میں جو ہے وہ ترقی کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں، سوشل اور زندگی کے معاملات میں بھی، روحانی معاملات میں بھی، اور دنیاوی معاملات میں بھی۔ ہاں، یہ ایک کنجیکشن یہ جو میرے سامنے نظر آئی ہے اس میں ایسا بھی ہے کہ شاید تھوڑا دباؤ جب یہ اس قسم کی چیزیں بنے تو کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی سوشل سرکل میں کمی، کوئی اپنے قریبی دوستوں سے کوئی مٹ بھیڑ وغیرہ، تو احتیاط کر لیں، کوئی فیصلہ نہ کریں، غصے پہ قابو کر لیں، یہی عافیت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا غصہ آگ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ تو جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا ایگریشن بڑھ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، آنکھیں بند کریں، دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں اور وہ پانی پی لیں۔ دیٹس اٹ۔ مذہب کی طرف جو ہے وہ رجحان زیادہ ہو جائے گا، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ لیکن جیسے میں نے وہی عرض کیا کہ جیسے یہ پچھلے سال سے ہم جیمنائی کا بھی اور بہت سارے سٹارز کا ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ یہ سال لسٹ پرووکنگ ایئرز ہیں۔ لسٹ پرووکنگ ایئرز میں انسان کا رجحان جنسیت کی طرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور انسان کے پاؤں جو ہیں وہ ڈگمگانے کا اشارہ ہوتا ہے۔ وہ جب ہم ان کا رومانس کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں۔ ابھی ہم ان کی معیشت کی بات کر لیں۔ معیشت میں اضافے کا سال ہونا ہے یہ دوبارہ، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ان کا ڈاؤن فال آیا تھا اور پھر معاشی معاملات الجھ گئے اور پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے تھے۔ ہم پچھلے مہینے کے ذائچے میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو اب یہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ غیر متوقع ذرائع سے آمدن ہونے کے چانسز ہیں، یعنی ایسے ذرائع جو آپ پہلے سے سوچ نہیں ہوں گے، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بناتا جائے گا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ ضرور کرے گا۔ اخراجات زیادہ ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرض لین دین میں احتیاط کریں۔ ابھی مارچ تک بالکل قرض لینے دینے میں احتیاط کریں، اس کے بعد اللہ خیر کر دے گا۔ انشورنس پلان، پرائز بانڈ وغیرہ وغیرہ ایسی ان ایکسپیکٹڈ کوئی شراکتی معاملات، کچھ وراثتی معاملات، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرف جائیں گی۔ آرکیٹیکٹ، ڈیزائننگ، زراعت، باغبانی، ڈیری فارمنگ، آرگینک فارمنگ، اس قسم کے جو لوگ جو زمین سے یا گھر سے ریلیٹڈ ہیں، ریل اسٹیٹ کے لوگ، آٹو موبیلز پہ کام کرنے والے لوگ، ان کے لیے بہت زیادہ ترقی کے چانسز ہیں۔ میڈیا، ماڈلنگ، پرفارمنگ آرٹس، کلچر، آرٹ، ادب، فلسفی، ہسٹری، تصوف، اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کامیابی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ انجینئرنگ والوں کے لیے بھی چیزیں بہتر ہیں، اور اس کی ایک انجیکشن جو ہے وہ بن رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مینوفیکچررز ہیں، مینوفیکچررز کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا آ گیا اور ان کو پیشہ ورانہ خوشخبریاں ملیں گی۔ اوور آل اگر ہم معیشت کے حوالے سے بات کریں تو 2019 جیمنائی کے لیے بہت حوالوں سے اچھا سال ہوگا۔ رومانس کی جب ہم بات کریں، پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، رومانس کا ان کا ذائچہ یا ان کے شادی کے یا فیملی افیئرس کا اگر ذائچہ دیکھیں تو پنچ لائن، the one line is احتیاط بہت ضروری ہے۔ شادیاں کامیاب ہو جائیں گی اپریل کے بعد، اس میں کوئی شک نہیں، مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ جو لو میرجز جن کی چیزیں اس وقت رکی ہوئی ہیں، ممی پاپا نہیں مان رہے، تو ہو سکتا ہے ممی پاپا مان بھی جائیں، ہو سکتا ہے وہ لو میرجز ہو بھی جائیں، اچھی خوش بختیاں بھی ہیں، دوسری شادیوں کے موقع بھی ہیں۔ لیکن احتیاط جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ بہت سارے رومانٹک معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اخلاقی گراوٹ میں گرا دیتے ہیں۔ بہت سارے رومانس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں رسوا کر دیتے ہیں، اس میں بہت احتیاط ہے، کیونکہ اس کی جو کنجکشنز میرے سامنے اس وقت سٹارز جو آپس میں کنجکشنز بنا رہے ہیں، اس کے مطابق موقع بہت ملیں گے۔ یوٹیلائز کرنا نہ کرنا اللہ کی مرضی، آپ کے ہاتھ میں، موقع بہت ملیں گے۔
اگر انسان اپنے آپ کو سمجھ لے، اپنا اور اللہ کا کنیکشن سمجھ لے، تو شاید ایک خاص لیول سے آگے نہ جائے. لیکن ایسی صورت میں انسان جب گرتا ہے تو پھر جنسی جرائم میں پھنستا ہے، قانونی پیچیدگیوں میں پھنستا ہے، لٹیگیشنز میں پھنس جاتا ہے. مطلب چند لمحوں کی بے احتیاطی لمبے عرصے تک مصیبت میں گرفتار رکھتی ہے. سو سیم پنچ لائن آف دا رومانٹک زوڈک چارٹ، احتیاط کریں، اللہ کے قرب کو محسوس کریں، اللہ کو اپنے ارد گرد محسوس کریں، اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑیں، بہترین ہو جائے گا. ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، پہلے بھی ہم نے عرض کی، تو اس کا مکمل ذائچہ جو 2019 کا میرے سامنے موجود ہے. کسی بڑی بیماری کا تو چانس نہیں ہے 2019 میں. ہاں وہی سٹریس، بے خوابی، چڑچڑا پن، بھولنے کی بیماری، یہ ذرا بن سکتی ہیں. کمر کیونکہ سینسٹیو ہوئی ہے وہاں پرابلم ہو سکتی ہے. لنگ سینسٹیو ہوئے ہیں وہ پرابلم کر سکتے ہیں. ہاتھ سینسٹیو ہوئے ہیں وہ پرابلم کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بیماری ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ سینسٹیو ہے. سینسٹیو ہونے کا مطلب ہے احتیاط کر لیں. بیمار ہو کے دوائی کھانے سے بہت بہتر ہے کہ احتیاط کر لیں، پرہیز کر لیں. اور جو جیمنائی کا ہیلتھ کا ذائچہ میرے سامنے ہے 2019 کے حوالے سے، اس میں ان کے لیے بہترین ٹریٹمنٹ جو ہوگا وہ ہربل کا ہوگا. ہربل ٹریٹمنٹ، علاج بالغذا جسے کہتے ہیں، یا طب نبوی، یہ ان کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. ایلوپیتھک علاج شاید ان کے لیے کوئی بہت زیادہ سود مند ثابت نہ ہو جو یہ معاملات ہیں. سفر کی بات کر لیں تو جو سفر کا 2019 کا جیمنائی کا ذائچہ میرے سامنے ہے، اس کے مطابق امیگریشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اسٹڈی کے لیے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں. بیرون ملک نوکریوں کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کاروباری سفر بھی بہت اچھے ہیں. تعلیمی سفر جیسے میں نے عرض کیا باہر جانے تو ان کے فوائد بھی ہوں گے. اور روحانی سفر، مذہبی سفر یعنی حج، عمرہ، زیارات وغیرہ، ان کے بہت اچھے ثمرات ہوں گے. اوور آل سفر کے حوالے سے ان کا ذائچہ بہت اچھا ہے. لیکن ایک کنجکشن ان کی جو ہے وہ تھوڑی مشکل پیدا کر سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا اورا اوور آل تھوڑا سا ڈاؤن رہے گا، جس کی وجہ سے بری نظر، جادو، اسیب، اس قسم کے اثرات ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سو اپنا حصار کسی بھی روحانی معالج سے کروا لیں تاکہ آپ جو ہے وہ سال کے ان چیزوں سے بہتر ہیں اور جو ہے وہ بچے رہیں. دوسرا، اپنے پلانز جب تک وہ تکمیل نہ پا جائیں جنرل پبلک میں یا اپنے مطلب صرف چند ایک قریبی لوگوں کے علاوہ، یہ بہت جو آپ کے مخلص لوگ ہوں ان کے علاوہ کسی سے شیئر مت کریں. کیونکہ جب آپ شیئر کریں گی نظر لگے گی شیئر کریں گے تو اس کے بعد یہ چیزیں رکیں گی، پھر پریشانیوں کا باعث ہوگا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بری نظر انسان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی. سو اس نظر سے احتیاط کے لیے جو ہے نا بچنے کے لیے پہلے ہی کوئی احتیاطی تدابیر کر لیں تاکہ آپ کے لیے آنے والے وقت میں بہتری ہو. اس سال جو 5 گرہن لگ رہے ہیں، وہ 5 گرہن میں سے 3 تو ایسے ہیں جو ڈاؤن فال لا سکتے ہیں، لیکن 2 ایسے ہیں جو آپ کو اگر نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے تو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے. لیکن 3 گرہن ایسے ہیں جس میں پرابلم ہو سکتی ہے. 6 جنوری کا گرہن آپ کے فیملی افیئرز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، الجھنے بڑھا دے گا. اور یہ 6 جنوری کے گرہن کے بعد خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں لسٹ پرووکنگ کا، تو لسٹ پرووکنگ کا ٹاپ کا پیریڈ ہوگا، بہت ٹاپ کا، بہت بڑھ جائے گی لسٹ. ہوس پرستی میں انسان گر جاتا ہے. اننیسیسری رومانٹسزم جو ہے وہ بہت بڑھنے کے چانسز ہیں. ایسی صورت میں انسان اپنے سوشل سرکل میں جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے یا پرابلم میں آ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے. کاروباری شراکت داریاں جو ہیں اس میں بھی کچھ
تھوڑا بہت رفٹ آنے کے چانسز ہیں، باقی کوئی ایسا اسپیکٹ نہیں ہے جو جس کو یہ ہٹ کرے۔ 21 جنوری کا گرہن جیسے میں نے عرض کیا تھا اورا ڈاؤن فال، تو اورا کو اڑا جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا۔ آپ کا جو اللہ نے آپ کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ بنائی ہے، وہ میگنیٹک فیلڈ آپ کو نیگیٹیوٹی سے بچاتی ہے۔ جب اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک کمپیوٹر ہے، اس کی فائر وال بند کر دیں، اینٹی وائرس سسٹم بند کر دیں، کوئی بھی وائرس کہیں سے بھی آ کے اس کو ہیک کر سکتا ہے، اس کا ڈیٹا ضائع کر سکتا ہے، اس کو خراب کر سکتا ہے۔ سیملر سچویشن کسی نے کسی کے اوپر بھی کیا ہوگا، اس کے اثرات آپ پہ ہو جائیں گے، ضروری نہیں ہے آپ پہ، کیونکہ آپ کا اورا ریسپونڈ نہیں کر رہا ہوگا۔ 21 جنوری کا گرہن اس حوالے سے بہت اہم ہے، اپنا اظہار لازمی کرائیں۔ تھوڑے بہت کوئی مالی نقصان کے بھی اشارے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی جو ہے اللہ نہ کرے کوئی اس کے علاوہ کوئی بڑا ہو۔ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز خسوف کو ادا کرو، یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہے، وہ بہت ضروری ہے، اپنا اظہار کیجیے گا۔ 3 جولائی تعلیمی معاملات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو سوشل جو ہے وہ لوگ ہیں، یہ جو پنچایتوں میں یا ثالثی چیزوں میں اس قسم کے کرتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جو سماجی کارکن ہیں، ان کی نیک نامی خراب ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ 17 جولائی کا گرہن سوشل سرکل میں کمی اور قانونی پیچیدگیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں جو ہے وہ کوئی اٹ پٹائی سچویشن کہہ سکتے ہیں یا ڈسٹربنس کہہ سکتے ہیں، وہ بننے کے چانسز۔ ایسی صورت میں جب آپ کے انسان جسم کے اندر، جیسے دیکھیں کہ ریڈیشنز جو ہیں سورج، چاند، ستاروں کی زمین کے ساتھ ایکویشنز بناتی ہیں تو منرلز ڈیولپ ہوتے ہیں، اسی طرح جب یہ ریڈیشنز آپ کی باڈی کے اندر ایکویشنز بناتی ہیں تو آپ کے اندر فوبیاز بنتے ہیں، مختلف بیماریوں کے جو ہے جراثیم جنم لیتے ہیں یا تیز ہو جاتے ہیں یا اگنائٹ کرتی ہے سسٹم کو۔ تو 17 جولائی کا گرہن آپ کی ری پروڈکٹیو سسٹم کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کی جو سیکشول ہیلتھ ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، سو احتیاط کریں، اس کی پہلے سے کوئی پریونشن کر لیں۔ 26 دسمبر کے گرہن بھی سیم سچویشن کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی 17 جولائی اور 26 دسمبر، اس سے 15 دن پہلے اور 15 دن بعد، یہ تھوڑا احتیاط کا ٹائم ہے۔ اوور آل اگر آپ دیکھیں جیمنائی کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت حوالوں سے اچھا ہے، کچھ تھوڑے بہت دباؤ بھی ہیں، کچھ تھوڑی بہت چیزیں بھی ہیں، کیونکہ 100% تو یقیناً صرف اللہ کی ذات ہے، باقی تو میچ ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ جو زائچے دیکھتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، یعنی موسٹ آف دا پیپل آف دا اسٹار ول فیس دا سملر سچویشنز دو اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن۔ اللہ نے ہر ایک انسان کو یونیک بنایا، اسٹار ڈیٹ آف برتھ سے تو یہ میچ کر سکتا ہے، نام، والدہ کا نام، پلیس آف برتھ، بہت ساری چیزیں ویری کرتی ہیں۔ سو ناظرین، پرسنل لیول پہ اگر کوئی پریڈکشن یا کوئی چیز کو جاننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل کے نمبر پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے، وی آر ہیئر۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ کچھ اور جاننا چاہیں، آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام اور نمبر آپ یقیناً اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل بٹن پش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔